پیٹے جا رہے ہوتے ہیں, مارا جا رہا ہوتا ہے, یہ سب بات کمپلیٹ ہاں جی ضرور. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو نا کافی نا اتنا 25 سال سے ایک یا 10 سال سے ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہیروئن پینے والا ہے جو فٹ پاتھ پہ رہتا ہے, نالوں میں رہتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے میں اس کو انسان بنا دیں, وہ پنکچوئل کر دیں. کیا ہوتا ہے وہ اس چیز سے بھاگتا ہے, وہ معلومات ذریعے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کب نکلنا پڑے. تو میں ایک نئی ریسرچ لے کے آیا, میں نے کیا کہ اپنے اسپتال میں ان کو وہی فٹ پاتھ کا ماحول دیا. میں نے بولا صرف نشہ نہیں کرنا, جو مرضی چاہے آپ یہاں رات کو 2 بجے ڈانس کو, ٹی وی دیکھو, جو مرضی چاہے کو, سوائے میں کوئی تم پہ پابندی نہیں لگاؤں گا. صرف یقین مانیے کہ 1 ہفتے بعد میں نے ان کو چابی دی کہ باہر کی گیٹ کی, اگر تمہیں جانا ہے تو بھاگنا نہیں, مجھ سے پیسے لینا, میں رکشے کے پیسے دوں گا, تم جانا. وہ جانے کو تیار نہیں تھے. میں نے کیونکہ صرف نشے کے علاوہ تمام چیزیں, اور میں نشے کا جو میرا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو توڑ نہیں ہوتی. اصل میں یہ لوگ جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں, ان کے جسم میں جب توڑ ہوتی ہے نشہ چھوڑنے کے وقت, تو یہ اس سے بہت ڈرتے ہیں. تو یہ کہ کچھ ایسا میرا ٹریٹمنٹ میں نے کیا کہ ان کو توڑ نہیں محسوس ہوئی, بالکل بھی پتہ بھی نہیں چلا, اور میں نے ان کو وہی فٹ پاتھ والا ماحول دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال بھی ہے, کال بھی لے لیتی ہوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر. صبح بخیر, کیا حال ہے علی آپ کے؟ شکر الحمد, بڑا زبردست ہوں, اور سب سے اچھی آپ کی ڈریسنگ. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے علی؟ یہ آپ کے معزز گیسٹ سے میں سوال یہ کروں گا دونوں گیسٹوں سے کہ مطلب جتنا این جی اوز بنی ہے اتنا ہی نشے کے عادی افراد کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اگر نشے کا یہ لوگ علاج کمپلیٹ کرا دے تو کیا اس کی شہرت ہے کہ دوبارہ وہ نشہ نہ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نشے کی مین ڈرگس لینے کی مین فنڈامنٹل وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس بارے میں دیا جی اگر یہ بتا دیں تو بہت سی لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوگا. تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر. تھینک یو علی. اچھا میں یہاں پہ ذرا ان سے بھی جاننا چاہوں گی, ہمارے ساتھ پیشنٹ بھی موجود ہیں. آپ کے ساتھ ریہیب میں کیا ہوتا تھا جب آپ ریہیب سینٹر میں آپ نے جوائن کیا تھا ریہیب, پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے بولے؟ وہاں پر بس یہی جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بند کر دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے, پھر ہم لوگ مطلب بس یہی ہوتا تھا کہ بس کسی طریقے سے بتانا, مجھے نہیں لگ رہا کہ تم صحیح بتا رہے ہو, تم جان چھڑانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کر رہے ہو. نہیں بالکل ریئلٹی ایسا ہی ہوتا تھا ہمارے ساتھ کہ جیسے ہم یہاں سے اب نکلنے کی تیاری کریں گے, بس کسی بھی طریقے سے کوئی دیوار ٹوٹا ہوا مل جائے ہمیں, یا ہم کوشش کرتے ڈرگس تو نہیں ملتی تھیں یا ملتی تھیں؟ وہ جگہیں کچھ ایسی تھی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا تو مل جاتی تھی ہمیں. ہم کوشش میں ہوتے تھے, کچھ پیسے ہوتے تھے یا کچھ ایسا بہانہ کر کے منگا لیتے تھے ہم. کیا مطلب اندر بھی آ جاتی تھی؟ ہاں, I mean ریہیبس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے؟ میں نے سنا نہیں ہے, لیکن میں پورے شہر کو کیٹر نہیں کرتا, اس لیے مجھے اس کا ایک ریزن میں بتانا چاہوں گی یہاں پہ کہ جو فیملیز کا منع کر دیتے ہیں آنے کا فرینڈ سے ملنے کے لیے یا فیملی سے, اس کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں یا منگواتے ہیں. بالکل یہ ریزن بھی ہوتا ہے جو بالکل ملنے نہیں دیتے. کون لے کر آتا تھا؟ فیملی والے لے کر آتے تھے لوگوں کے؟ صحیح سے بتاؤ نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا ہماری فیملی ہوتی تھی, کبھی وہ ملنے آ جاتے تھے تو ان سے کسی دوست سے بہانے سے پیسے وغیرہ منگا لیے, تو اندر جیسے کہ آنے والا بندہ ہے کسی اور کے لیے لے کر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے بھی پیسے دے دیے کہ ہمیں بھی لا دینا, تو وہ کسی نہ کسی چیز میں فروٹ میں یا کسی ایسی چیز کے اندر لا کر وہ ہمیں پہنچا دیتے تھے, تو وہ پھر ہم استعمال کرتے تھے. ورنہ اس کے بغیر تو بس سمجھ لیں کہ پورے جسم میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چل رہا ہو, اور عجیب سی فیلنگس ہوتی تو دل نہیں چاہتا کہ نکلو اس عادت سے, ختم کرو اس کو؟ بہت کوشش کری ہے, جبھی آج صبح بھی کر کے آ گئے ہو ہے نا, لیکن نکلنا تھا اس عادت سے, لیکن پھر بھی صبح بھی پرسوں آ کر کے کہ نہیں میں نکلنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور آج صبح بھی اپنا یہ جو ہے ڈرگ لے کر آئے. اچھا روج آپ بتائیں, آپ نے بھی جوائن کیا ان کی ویلفیئر کو, تو کیا سوچ کے اس ایج میں یہاں پر آئی؟ ایکچولی میں پروفیشنلی فیشن ڈیزائنر تھی, ٹھیک ہے, میری بھی سراؤنڈنگ میں ایسی بات, وہ کلاس ایسا تھا کہ لڑکیاں یوز کرتی تھیں, اچھا ٹھیک ہے, اس کی ایڈکٹ تھی. اب وہ سوشل لائف جب آپ کی ایسی ہوتی ہے تو پھر آپ منع تو نہیں کر سکتے فرینڈس کو بھی, وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں پہ اس پہ کام کرنا چاہیے, تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ دیکھا کہ فیمیل تو بہت زیادہ انوالو ہیں اس چیزوں میں, لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آتی, اسکرین پہ نہیں آتی. ہاں, ایک تو فیملی ایشو ہوتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا نا فیمیلز کے لیے, ہمارا سوچ بھی نہیں کم جاتا ہی نہیں ہے نا, پھر اس کے اور پرابلمس ایشوز آ جاتے ہیں. ہاں, تو اس لیے فیملی بھی پھر اسکرین پہ نہیں لاتی ہے. صحیح, یہ تھا. تو پھر اس لیے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا. بالکل, اس کا ماشاء اللہ سے ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اس میں ابھی جو بتا رہے ہیں کہ ان کو توڑ ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے, تو ہم نے جو ٹریٹمنٹ کیا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں ابھی جو ہم سمجھیں پرابلمس میں ہے نا. ٹھیک ہے,
اگر اس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں. پروفیسر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے سب سے زیادہ ایڈورس ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ جو ہماری باڈی کے اوپر یا ہماری فیملی کے اوپر کیا سب سے بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں, کس طرح سے؟ دیکھیں ہر وہ چیز جو نشہ کرتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں. اب سگریٹ کا جیسے انہوں نے بتا دیا کہ جو ہے وہ برونکیل کینسر, لنگ کینسر, اسٹمک کینسر, سروائکل کینسر. الکوہول سے جی لیور افیکٹ ہوتا ہے آپ کا جگر, جس کی وجہ سے آپ مر جا سکتے ہیں. مطلب آپ کو جو ہے وہ لیور انلارج ہو جائے گا. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے سیروسس کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ بالکل سالڈ بن جاتا ہے اور لیور اپنے فنکشن چھوڑ دیتا ہے, پھر اس میں کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر چرس لے لیں تو چرس سے ڈوز ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے کہ کس ڈوز سے کیا ہو. سب سے سیویئر جو افیکٹ ہے کہ وہ آپ پاگل ہو جاتے ہیں. آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, آپ کو کانوں میں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. وہ کسی میں پہلی ہٹ میں ہو سکتا ہے یا کوئی 10 سال یوز کرتا رہے تو نہیں ہوگا, پھر جا کے ہوگا. اچھا کون سی کوالٹی کی چرس لے رہے ہیں یہ مجھے ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی وہ جو بازاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ بہت بڑے بڑے وہ بن جاتے ہیں کہ پیر بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس سب سارے الہام ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال سے وہ اسی وجہ سے I really cannot comment, مجھے بالکل نہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ. آپ بتائیے ڈاکٹر محمد. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ٹاپک چھڑا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے نا. اس کا ایڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہ انہوں نے خود اپنی طور پہ وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ کے بس وہ ان کے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. ان میں سے اباؤٹ 60% یا 40% بھی ٹھیک ہوئی, آپ بولیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. تو آپ بولیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک کامن چیزیں بتاتے ہیں, اس پہ وہ بیچارے ہمارے ان ایجوکیٹڈ لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں آپ ان لوگوں کے پاس جتنے لوگ جاتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بالکل وہ پڑھے لکھے طبقہ نہیں ہوتا. آپ کو نہیں لگتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں؟ اگر آپ کسی اس طرح کی جگہوں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ ہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے نارکوٹکس میں پی ایچ ڈی کیے تو جو ہے آئی تھنک ہی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سے. بٹ وین آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ہے ہیروئن سے جو ہے اپنے سیویئرٹی ہوتی ہے, کوکین سے جو ہے آپ کا ہارٹ فیلئر ہو جا سکتا ہے سڈنلی. اسی طرح اوپیم سے جو ہے وہ اور دوسرے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ چیسٹ میں جو ہے پانی بھر کال بھی لے لیتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا جی لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو ہیروئن ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی, یہ 1874 میں ایجاد ہوئی تھی اور یہ ایک میڈیسن کے طور پہ ایجاد ہوئی تھی کہ پین کلر یا ہارٹ کا جو بہت پین ہوتا ہے اس کو توڑ کے لیے ایجاد ہوئی تھی. جیسے نیٹ ہے نا, انٹرنیٹ, آپ چاہیں تو اس کو پوزیٹیو لے لیں یا نیگیٹو لے لیں. اب یہ پوزیٹیو چیز تھی ہیروئن جو ایجاد ہوئی تھی, اس کو ہمارے یہاں ایڈکشن کے نیگیٹو کے طور پہ, ہمارے یہاں ورلڈ میں نیگیٹو کے طور پہ اس کو لیا گیا نا. تو ہے تو پوزیٹیو چیز نا, میڈیسن ہے. اسی طرح یہ تمام میڈیسنز ہیں, کیمیکلز ہیں. جی جی. تو یہ وجہ ہے کہ اچھا دوسری چیز آپ نے بتایا کہ ابھی جو مزار پہ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے, تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے, اور یہ کہ ان کو کوئی شیلٹر چاہیے ہوتا ہے, ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے ان کو سب جمع ہونے کے لیے, اس وجہ سے گروپ کی شکل میں نشہ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے. بالکل. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی آیا ہے کہ جی ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے جو ہیں پھر اپنی جاب لیس بھی ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. ہاں دیکھیں ہمارے اکنامیکل ایشوز بھی بہت سارے آ جاتے ہیں. اکنامیکل ایشوز جو ہے وہ بہت میجر ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں ہوں تو آپ کا جو فنکشن ہے, جو آپ نارملی طور پہ فنکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز کم ہونے لگتی ہے. ایونچولی ڈرگ آپ کے دماغ کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ آپ ایک ایگزیکٹو فنکشننگ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک پیشے میں تھے اور وہ پیشے کی جاب ریکوائرمنٹ جو تھی اس کو پورا نہ کر سکیں تو آبویسلی وہاں آپ کام نہیں کر سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل انرجی ڈرنکس آ رہی ہیں اور انرجی کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اسموکنگ کرتے ہیں, ہمارا کام زیادہ, ہم فاسٹ کرنے لگتے ہیں, ہم یہ کرنے لگتے ہیں, بہت ماچو مین بن جاتے ہیں فوراً نا ایک دم سے کہ ہم جی بس انرجی آ گئی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ میں اپریشیٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو ان کا بعد میں کیا حال ہوتا ہے. لیکن
कोई प्योर जिसमें कैफीन है वो एनर्जी ड्रिंक फिर भी सेफ है रादर देन कोई और चीज़ें अवेलेबल हों, ना लिया जाए तो बेहतर है। बहुत सारी साइकाइट्रिक कंडीशन कैफीन डेवलप तो चाय में भी होती है, तो क्या चाय भी नहीं लें फिर? नहीं, हाईएस्ट कैफीन कंटेंट जो है वो रेड बुल में है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि कोई भी चीज लिमिट में ली जाए ना, बिल्कुल वो ठीक है। जहां आपने लिमिट को क्रॉस किया ना, अगर कॉफी है ना, आप इसकी 100 कप पी लेंगे, डेथ हो जाएगी आपकी। और दूसरी चीज ये कि अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है, यूक्रेन में हुई है, उसमें ये है कि जो सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट, वो डॉक्टर साहब को इल्म में होगी कि वो नफ्सियाती मरीज होते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि वो सिगरेट जो पी जाती है, वो कोई, जैसे आप बैसाखी होती है ना, आप चल नहीं सकते, बैसाखी का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, वो सिगरेट का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं। तो हाँ। ये एक नफ्सियाती बीमारी के लिए या नफ्सियाती साइड, उस पर जितने सिगरेट पीने वाले हैं तो वो उनको कहीं ना कोई कॉम्प्लेक्स या कोई कमी महसूस होती है, तो वो पीते हैं। कॉम्प्लेक्स, हाँ ये एक अच्छा है कि मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोग होता है, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं इस चीज़ को, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हम करेंगे तो फिर काम या होता है। अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड करने के लिए स्मोकिंग करने या ड्रग सही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जी। अच्छा। ये लोगों का अपना सोचने का अंदाज़ है। हर इंसान अपने लिए जो है वो कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म बना लेता है कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इसके बगैर नहीं कर सकते। लेकिन मेडिकली सब बकवास है। बकवास है, बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। और क्यों लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की बात आई है तो मैं ज़रा थोड़ा सा जानना चाहूँगी इसको। बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत बड़ा टॉपिक है कि मैं आपको आसान जवाब दे सकूं, बट यूजुअली ये कि किसी चीज़ की कमी रह गई हो ज़िंदगी में, उस कमी को या तो वो कॉम्पनसेट करते हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा इंसान दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या ये कभी कभार ये कि वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकते, तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कि वो लोगों के सामने अपनी दुख भरा पिक्चर जो है वो पेश करते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है तो लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूलना चाहते हैं इन सब चीज़ों को? हाई प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ। कि वो इस चीज़ को भूलना चाहते हैं। अगर किसी के साथ अफेयर है, कुछ भी है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें ग्रेड्स कम आए हैं, तो लड़के टेंशन में इस तरफ चले जाते हैं, लड़के पीते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेक्स द एज ऑफ, आप बहुत टेंस हो तो आपको जो है वो रिलैक्स कर देगा। हाँ, अब थोड़ा हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, टाइम बहुत कम रह गया, हमने सिम्टम्स पे तो सारी बात कर ली है। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, फैमिली का क्या रोल होना चाहिए इसमें? फैमिली का बहुत मेजर रोल होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि फैमिली एजुकेशन, कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो क्या है आप समझें। दूसरा ये कि फैमिली की सपोर्ट, ठीक है, कि जो है वो कितने सपोर्टिव हों इन द फ्यूचर। थर्डली ये कि फैमिली का ये कि उनको थोड़ा सा अपने आप पे मजबूत होना होता है कि आपका बच्चा अगर बार बार ये कर रहा है तो आप उसको ले जाएं और दाखिल कराएं। ठीक है, दाखिल कराएं, हाँ, अच्छा। रिहैब में जो है आप एडमिट कराएं। ठीक है। हमारे सोसाइटी में जो है वो बहुत, रिहैब का कॉन्सेप्ट नहीं सही है ना हमारे यहाँ। रिहैब का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। दूसरा ये कि डिनाइल में हम रहते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो कुछ नहीं हाँ, डिनाइल की बहुत हाँ। प्रॉब्लम है। सही। तो कुछ नहीं कर रहा। आपके रिहैब में फैमिलीज आती होंगी, तो किस तरह का उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्या किस तरह से डील करते हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया, मेरी जो रिसर्च है बिल्कुल डिफरेंट है ना। ठीक है, उसमें मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है। फैमिली काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर सोशल वर्क से किया है। हाँ। तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ उनकी। उसके अलावा ये है कि मैं मना नहीं करता कि एक हफ्ते फैमिली नहीं मिले। मैं फर्स्ट डे से ही बोलता हूँ कि आप जितने घंटे चाहें आप फैमिली बैठे उसके साथ। उसको फील नहीं होने देता कि मैं वो अलग हो गया या माशरे का बिल्कुल। तो उसकी फैमिली को आप बोलता हूँ कि पहले जितनी देर आप बैठना चाहें, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे। उससे क्या होता है कि पेशेंट की मैं विल पावर बनाता हूँ ना, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करता हूँ। हाँ। कि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ दिया, तुम यू आर नॉट पेशेंट ना। हाँ। तुम अमाइद रहो, नहीं हो, तुम हाँ। अमाइद रहो। ये सबसे अच्छी बात है। तो वो मैंने अभी अमेरिका भी भेजी है रिसर्च, वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसी की बेस पे मुझको वहाँ उन्होंने अमेरिका कॉल किया, वहाँ पे एज ए पॉलिसी मेकर के तौर पे मुझे उन्होंने बुलाया है जून में। अच्छा। तो हाँ, ये वर्ल्ड के 300 बुलाए, तो उनमें मुझे भी उन्होंने बुलाया। तो मैंने वो रिसर्च भेजी थी, उसका जवाब आंसर ही आया है। तो हमारी वो एक ही थीम से काम हो रहा है ना, जिसको देखो ना डॉक्टर माजद के साथ आपके पेशे वाले, उनको वो मालूम, वो ट्रीटमेंट में मुत्तफिक नहीं हुई जो आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, उससे मैं बिल्कुल। आप पे शायद आपको अंदाजा नहीं है कि देते तमाम इसको एक